آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر انداز میں آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت جامعہ چشتیہ کے ایک ہونہار طالب علم حافظ مولانا محمد دانی صابری سے سماعت کی. اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد مخدوم العلماء مرشد اعظم ہند حضور الشاہ عمار احمد احمدی المعروف نیر میاں صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہوں گے، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت شیخ عبد الغنی عطیف میاں صاحب قادری بدایونی تھوڑی دیر میں رونق اسٹیج ہونے والے ہیں. اس لیے آپ حضرات اگر اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں تو جلسہ گاہ میں فوری طور پر تشریف لائیں، کیونکہ جگہ ملنی بہت دشوار ہو جائے گی بعد میں، اور یہ پروگرام کوئی لمبا نہیں چلے گا، بہت طویل نہیں چلے گا، بلکہ صرف اور صرف مختصراً 1 گھنٹے کے اندر حضور مہمان خصوصی صاحب قبلہ کا بیان بھی ہوگا اور دستار بندی بھی، اور انشاءاللہ العزیز جامعہ چشتیہ سے جو پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جو کوششیں ہو رہی ہے حضور نیر ملت کی سرپرستی میں، یعنی تصنیفی کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، جن میں اس سال 7 کتابوں کے رسمی اجرا ہونے ہیں، وہ بھی آپ اپنے آنکھوں سے اس منظر کا بھی آپ کو بھی ملاحظہ کریں گے. لہذا میں اب آپ کے سامنے نعت نبی گنگنانے کے لیے جامعہ چشتیہ کے ایک ہونہار طالب علم حافظ نور محمد کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التماس، یہ التجا کرتے ہوئے ہم سب کی طرف سے کہ ایک عبد فقیر کا بھرم رکھ لینا، ایک عبد فقیر کا بھرم رکھ لینا، اس اپنے فقیر کا بھرم رکھ لینا. اور جب دفتر اعمال کھلے یا ستار، جب دفتر اعمال کھلے یا ستار، اس وقت نصیر کا بھرم رکھ لینا. آئیے مائک پر جامعہ چشتیہ کے ایک طالب علم حافظ نور محمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ حضور آپ کے آستانے پہ آ کر، حضور آپ کے آستانے پہ آ کر مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. حضور آپ کے آستانے پہ آ کر، کہ حضور آپ کے آستانے پہ آ کر مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. مقدر جگانے کو جی چاہتا ہے. کہ برستی ہے جو بارش نور ہر دم، برستی ہے جو بارش نور ہر دم، ارے اسی میں نہانے کو جی چاہتا ہے. برستی ہے جو بارش نور ہر دم،
اسی میں نگانے کو جی چاہتا ہے حضور آپ کے آستانے پہ آ کر اور جو خلد بری سے ہے مکے میں آیا صحابہ نے خود اپنے جس کو چوما جو خلد بری سے ہے مکے پہ آیا جو خلد بری سے جو خلد بری سے ہے مکے پہ آیا صحابہ نے خود اپنے جس کو چوما صحابہ نے خود اپنے جس کو چوما ارے اسی حجر اسود کو اے میرے آقا اسی حجر اسود کو اے میرے آقا ارے نظر سے لگانے کو جی چاہتا ہے حضور آپ کے آستانے پہ آ کر السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ نہایت ہی اچھے انداز میں حافظ نور محمد آپ کو نعتیہ کلام سنا رہے تھے آپ جس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں جو جس شیخ کامل کہ عرس مبارک میں آپ تشریف فرما ہیں ان کے در سے لو لگا کر کے ان سے عقیدت رکھ کر کے آپ اس محفل پاک میں بیٹھے یہاں جتنے بھی زائرین حاضر ہوئے ہیں زیارت کی غرض سے آئے ہیں ضرور حضور شیخ العالم کے در سے آپ بامراد لوٹیں گے خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے کیوں اس لیے کہ یہ کوئی عام کوچہ نہیں ہے یہ کوئی عام گلی نہیں ہے یہ کوئی عام دربار نہیں ہے یہ کوئی عام در نہیں ہے یہاں تو انہیں بھی بھیک ملتی ہے جو مانگتے نہیں سوال نہیں کرتے لیکن اگر کوئی سوال ہی آئے تو وہ اپنے مانگنے سے زیادہ پا لیتے ہیں لہذا آپ اس در پہ بیٹھے ہیں اور یہ در کوئی عام در نہیں ہے اس در کی جو برکت ہے مولائے کائنات سے متصل ہے مولائے کائنات کی برکتیں یہاں بڑھتی ہے ان کا صدقہ بڑھتا ہے یہاں پر تمام خواجگان چشت کا صدقہ تقسیم کیا جاتا ہے اسی لیے تو پیر سید نصیر الدین نصیر نے کہا ہے کہ اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے ہر گام پہ ایک سیل خطر ملتا ہے جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ جب دانش دنیاوی کے بجھتے ہیں چراغ تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے پھر سے آپ کی سماعتوں کے حوالے میں ایک بہترین شاعر جو خود شاعری بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ جامعہ چشتیہ کے فارغ التحصیل ہیں تقریباً 5-6 سال قبل جامعہ چشتیہ سے فارغ ہوئے ہیں اور آج بہترین عالم بھی ہو چکے ہیں اور اچھی شاعری بھی کرتے ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے قاری محمد شعبان اللہ صاحب میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مد بھری آواز میں انداز میں حضور شیخ العالم کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کریں نہایت قابل محترم اساتذہ کرام طلبہ عزیز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود و سلام کا نذرانی عقیدت والہانہ انداز میں پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت کے چند اشعار سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کیا بتاؤں تم کو کیا ہے شیخ العالم
کا دیار کیا بتاؤں تم کو کیا ہے شیخ العالم کا دیار کیا بتاؤں تم کو کیا ہے شیخ العالم کا دیار کیا بتاؤں تم کو کیا ہے شیخ العالم کا دیار حق کی منزل کا پتہ ہے شیخ العالم کا دیار حق کی منزل کا پتہ ہے شیخ العالم کا دیار. اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں. ہے بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ بے زبانوں کی زبان بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ بے زبانوں کی زبان غم کے ماروں کا آسرا ہے شیخ العالم کا دیار غم کے ماروں کا آسرا ہے شیخ العالم کا دیار. جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو ہوگا کیا پتہ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو ہوگا کیا پتہ جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو ہوگا کیا پتہ ان کی خاطر تو نیا ہے شیخ العالم کا دیار ان کی خاطر تو نیا ہے شیخ العالم کا دیار. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. مجھ سے جب پوچھا کسی نے میری نسبت کا پتہ مجھ سے جب پوچھا کسی نے میری نسبت کا پتہ مجھ سے جب پوچھا کسی نے میری نسبت کا پتہ مجھ سے جب پوچھا کسی نے میری نسبت کا پتہ عشق میرا کہہ اٹھا ہے شیخ العالم کا دیار عشق میرا کہہ اٹھا ہے شیخ العالم کا دیار عشق میرا کہہ اٹھا ہے شیخ العالم کا دیار. آ رہی ہے ہر طرف سے صرف حق حق کی صدا آ رہی ہے ہر طرف سے صرف حق حق کی صدا آ رہی ہے ہر طرف سے صرف حق حق کی صدا آ رہی ہے ہر طرف سے صرف حق حق کی صدا صابری مرکز بنا ہے شیخ العالم کا دیار صابری مرکز بنا ہے شیخ العالم
کا دیار مسند سجادگی اور حضرت نیر میاں 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 دل کو روشن کر رہا ہے شیخ العالم کا دیار دل کو روشن کر رہا ہے شیخ العالم کا دیار دل کو روشن کر رہا ہے شیخ العالم کا دیار. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں حضرت. حضرت فاروق اعظم کی عدالت کی قسم 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 عدل کا مرکز بنا ہے شیخ العالم کا دیار عدل کا مرکز بنا ہے شیخ العالم کا دیار. مقطع ملاحظہ فرما لیں. مدحت نیر میاں ہے اور زباں شابان کی 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 حوصلہ فرما رہا ہے شیخ العالم کا دیار حوصلہ فرما رہا ہے شیخ العالم کا دیار حق کی منزل کا پتہ ہے شیخ العالم کا دیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ قاری شعبان اللہ جو جامعہ چشتیہ کے فارغ التحصیل ہیں اور الحمدللہ اب باضابطہ شاعری خود لکھتے بھی ہیں اور کلام لکھ کر کے پڑھتے بھی ہیں. یہ فیضان ہے بالخصوص حضور نیر ملت کا اور حضور شیخ العالم کا فیضان تو پورا بٹھیرا. حضور سربراہ جامعہ حضور مخدوم العلماء نے جو یہ چمن لگایا ہے علمی چمن روحانی چمن تو شیخ العالم کا لگایا ہوا ہے لیکن یہ علمی چمن جس کے پروردہ جس کے پھول جس کے چہکتے ہوئے بلبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی جامعہ چشتیہ کے پروردہ ہیں. اور آپ اپنے ابھی آپ دیکھیں گے وہ منظر کہ جنہوں نے قرآن مقدس حفظ کیا درس نظامیہ کی تکمیل کر کے عالمیت کا کورس مکمل کیا فضیلت کا کورس مکمل کیا ان کے سر پر ان مشائخ عظام کے مبارک ہاتھوں سے دستار باندھا جائے گا. اور یہ بارگاہ جہاں آپ حاضر ہوئے ہیں یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر آپ یوں چاہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حیثیت کے مطابق دعا کرے کچھ مانگے تو ہم سب کی یہ حالت ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہ ہو کیونکہ ہم ایسے گنہگار ہیں سیاکار ہیں بدکار ہیں کہ
اگر ہم دعا بھی کریں ڈائریکٹ تو ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ لے آئے، حضور شیخ العالم کا واسطہ لے آئے، بزرگان دین کا واسطہ لے آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے، ایسے میں حصول مدعا مشکل ہے، منزل ہے بعید راستہ مشکل ہے، اور مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، مشکل ہے یہ سب نہ چاہنے تک تیرے، تو جو چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو جو چاہے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے. آئیے پھر آپ کے سماعتوں کے حوالے جامعہ چشتیہ کے ایک ہونہار طالب علم جماعت اعدادیہ کے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد اویس صابری، جنہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. منقبت صابر پاک پیش کریں گے، آپ انہیں سن کر کے محظوظ ہوں گے. آئیے ڈائریکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلیئر کے تم فرما روا، مخدوم صابر کلیئری، کلیئر کے تم فرما روا، مخدوم صابر کلیئری، کلیئر کہ 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 تم فرما روا، مخدوم صابر کلیئری. دونوں جہاں دونوں جہاں دونوں جہاں کے بادشاہ مخدوم صابر کلیئری، دونوں جہاں کے بادشاہ مخدوم صابر کلیئری. تم غوث ہو ابدال ہو، عرفان سے مالا مال ہو، تم غوث ہو ابدال ہو، عرفان سے مالا مال ہو، تم غوث ہو ابدال ہو، عرفان سے مالا مال ہو، تم غوث ہو ابدال ہو، عرفان سے مالا مال ہو، تم غوث ہو ابدال ہو، عرفان سے مالا مال ہو، تم مرتضی تم مرتضی تم مرتضی کے لال ہو، مخدوم صابر کلیئری، تم مرتضی کے لال ہو، مخدوم صابر کلیئری. مطلوب ہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مشائخ اعظام، علماء کرام، فیضان حضور شیخ العالم، فیضان حضور شیخ العالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ تمامی حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ حضرات. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں، اندر جہاں جگہ خالی ہے وہاں آ کر کے آپ بیٹھ جائیں، اور باہر بھی
تمام چیزیں بچھا دی گئی ہیں، آپ وہاں بھی بیٹھنا چاہیں تو بالکل آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اور اس بھیڑ کی وجہ سے اور فیضان حضور شیخ العالم کی وجہ سے تھوڑی دیر آپ ٹھنڈ برداشت کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اجر اتنا ملے گا کہ آپ سمجھ نہیں سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکیں گے. لہذا اب میں نہایت تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضرت کی اجازت سے جامعہ چشتیہ کے ایک ہونہار طالب علم جنہوں نے مسابقے میں بھی حصہ لیا تھا، یوں تو مسابقے میں عربی، اردو اور انگریزی میں مختلف طلبہ نے تقریریں کی اور بہترین انداز میں وہ تقریر کی ہے، جن کے انعامات وغیرہ بھی انہیں تقسیم کیے جا چکے ہیں. جو پروگرام آج صبح 9 بجے سے لے کر کے 1 بجے کے درمیان ہوا تھا، جس میں کافی حضرات نے شرکت کی تھی، میں انہی میں سے ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. عربی تقریر کرنے کے لیے جماعت ثالثہ کے ایک ہونہار طالب علم متعلم جامعہ چشتیہ حافظ محمد شاہد علی عربی میں تقریر کریں گے، نہایت مختصر وقت میں صرف 3-4 منٹ. یا اخوتی فی الدین وحییکم بتحیۃ حسنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی دین الاسلام عامرا بالمعروف والعدل والاحسان وناہیا عن المنکر والارحام والعدوان، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اخوتی الکرام، قبل كل شيء صلوا على النبي الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن بر الوالدين أعظم الواجبات علينا بعد التوحيد. لأجل هذا قرن الله عز وجل بين توحيده وبين بر الوالدين في كتابه العظيم. وقال الله تعالى: ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي ولا تزجرهما وقل لهما قولا جميلا حسنا. وفي مقام آخر: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي وقل لهما ذليلا رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمرك به مما لم يكن الله معصيا، ولا تخالفهما فيما أحبا. ولعظم شأن بر الوالدين قرن الله عز وجل بين شكره وشكرهما، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
وبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحج والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وأولى الناس بمعروفك وبرك وتلطفك وطيب خلقك وحسن معاشرتك أمك ثم أبوك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الوالدين والإساءة إليهما أشد التحذير. فحقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولا يقبل الله جل جلاله من العاقل والديه فرضا ولا نفلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ نے ابھی عربی میں خطاب سماعت کی اور اب بلا تاخیر و تمثیل اپنے مہمان خصوصی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے شب کو سر فلک اترنے والے، اے شب کو سر فلک اترنے والے، دامن کو نوازشوں سے بھرنے والے، کشکول مراد آج بھر دے سب کا، کشکول مراد آج بھر دے سب کا، اے سب کی مرادیں پوری کرنے والے، اے سب کی مرادیں پوری کرنے والے. میں پھر سے ایک مرتبہ ان تمام زائرین جو دور دراز سے اس ٹھنڈ اور نہایت انتہائی شدت کے ٹھنڈک میں بارگاہ حضور شیخ العالم میں حاضر ہوئے ہیں، زیارت کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور یا جس مقصد کے تحت بھی حاضر ہوئے ہیں، ہم تہہ دل سے ان سب کا استقبال کرتے ہیں. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے مہمان خصوصی حضور جانشین تاجدار اہل سنت، وارث علوم سیف اللہ المسلول، شیخ طریقت، رہبر شریعت حضرت عبد الغنی محمد عطیف میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی قادری ازہری بدایونی سجادہ نشی خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف، آپ کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے عمدہ بیانات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان حضور شیخ العالم، فیضان حضور شیخ العالم جامعہ چشتیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. 6 صدیوں پر مشتمل خانقاہ رضولی شریف کی تاریخ حضور شیخ العالم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان آج ان کے عرس کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اپنی تمام قدیمی روایتوں کے امین، پیرانے سلسلہ کی روحانی وراثت کے وارث و امین، خانقاہ شیخ العالم کو بام عروج تک پہنچانے والی شخصیت، اطراف و اکناف عالم میں خانقاہ شیخ العالم کا تعارف کرانے والی ذات حضور صاحب سجادہ مدظ اللہ العالی ہمارے سامنے رونق افروز ہے. بے حد محبت فرماتے ہیں مجھ جیسے ناکارہ اور بیکار انسان سے، کم علم سے. آپ کا حکم ہوا کہ چلے آؤ تو میں حاضر ہو گیا. اکثر موقعوں پہ طلب فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں. یہ حضرت کی محبت ہے، ان کا بڑپن ہے کہ اس عظیم ترین آستانے میں مجھے خطاب کا حکم دیتے ہیں. یہ وہ آستانہ اور وہ خانقاہ کہ جس آستانے میں ہندوستان کی سب سے عظیم درسگاہ یعنی درسگاہ فرنگی محل کے ممتاز اور موقر علماء اور محققین سر نیاز خم کیے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے. وہ آستانہ جس نے اودھ کی تاریخ کو ایک وقار بخشا، وہ خانقاہ جس نے علوم معرفت کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اودھ کو بخارا، بصرہ اور بغداد کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. وہ آستانہ جس نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے اور اس آستانے کے جانشین اور وارثان نے
اپنے اخلاق اور کردار سے، اپنی تعلیم و تربیت سے خانقاہی نظام کو اوج ثریا پر پہنچایا اور اس کی شہرتوں میں چار چاند لگا دی۔ یہ ساری حکایتیں، یہ ساری باتیں، یہ سارے واقعات کتابوں میں مذکور تھے جو بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ علماء، مشائخین، صوفیاء، اولیاء، ماضی قریب اور ماضی بعید کے تمام مشائخین اودھ بلکہ مشائخین ہندوستان اس آستانے کی عظمت و وقار سے بخوبی واقف تھے اور اپنے مریدین متوسلین کو آگاہ کراتے رہتے تھے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے گئے اور دین کے دوسرے شعبوں کی طرح اس خانقاہ کو بلکہ تمام خانقاہوں کو بلا دیا گیا، مگر صاحب خانقاہ اور صاحب آستانہ اور صاحب مزار کا روحانی تصرف ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آج حضور صاحب سجادہ نے اس مختصر سے عرصے میں اپنی محنتوں، اپنی کاوشوں اور اپنے اجداد اور اپنے پیران سلسلہ کی توجہات اور ان کی نصرت اور ان کی امداد کی بنیاد پر اس تاریخ کو پھر سے زندہ کر دیا۔ پیچھے اسٹال لگا ہوا ہے، جدید آب و تاب کے ساتھ تمام کتابیں موجود ہیں اور زمانے کی ضرورت کے حساب سے ہر زبان میں کتاب شائع کی گئی، رسائل شائع کیے گئے اور اس تاریخ کو اثر نو زندہ کر دیا گیا جو زمانے کے گردشیں لیل و نہار کی وجہ سے پس پش ڈال دی گئی۔ تو اس آستانے کی عظمت و تاریخ کو بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہندوستان کی تمام خانقاہیں بخوبی واقف ہیں، تمام آستانے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت شیخ العالم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ سلسلہ صابریہ چشتیہ کو وقار بخشا اور اس کی ترویج و اشاعت کی، بلکہ ان کی خانقاہ سے دین و سنیت اور عقیدے اور علم کی اور عمل کی تاکید کے ساتھ ساتھ تربیت کی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں آج اس ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بہت ساری خانقاہیں وجود میں آئیں جو حضرت صابر پاک کا فیضان عام کر رہی ہیں، غریب نواز کا فیضان عام کر رہی ہیں، رسول اللہ کے دین کو پھیلا رہی ہیں۔ اب چونکہ ایک عرس منعقد کیا گیا ہے جو قدیم روایت ہے، اس عرس پر تھوڑی سی گفتگو عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ وقت یہاں پر چونکہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اپنے عرس کے معمولات ہیں۔ آپ حضرات عرس میں تشریف لائے ہیں اور لاتے رہتے ہیں اور ہندوستان بھر میں خانقاہوں میں آستانوں پر عرس منعقد ہوتا ہے، سب جاتے ہیں۔ ابھی رجب آنے والا ہے، غریب نواز کا عرس ہوگا۔ پچھلے مہینوں میں محبوب الہی کا عرس ہوا، آج اس عرس میں شامل ہیں۔ ربیع الاول شریف میں کلیئر شریف کا عرس ہوگا۔ غرض یہ کہ آراس منعقد ہوتے ہیں، چاہنے والے، ماننے والے، عقیدت رکھنے والے آراس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ اور یقین مانے کہ آج سے اگر 5 صدی پہلے، 4 صدی پہلے، بلکہ 3 صدی پہلے بھی چلے جائیں، یہ وہ وقت کہ جس وقت میں حضرت ملا نظام الدین نے فرنگی محل کی درسگاہ کو وقار بخشا تھا، اس زمانے میں یہ بحث ہی نہیں ہوتی تھی کہ عرس جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ وہ دور تو ایمان والوں کا دور تھا۔ اس وقت ہندوستان میں یہ بدعقیدگی کا بیج نہیں بویا گیا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں دین کو لے کر یہ کنفیوژن اور یہ تذبذب نہیں پھیلایا گیا تھا کہ عرس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور کیوں جاتے ہو، اور قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عرس میں جانا چاہیے اور حدیث میں کہا آیا ہے کہ شیخ العالم کے عرس میں جانا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث میں شیخ العالم کے عرس کا تذکرہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے جس کے بارے میں قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کی تعظیم قرآن نے واجب کر دی کھلے الفاظ میں، اس کی تعظیم تو ان سے ہوتی نہیں ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اس کا ذکر قرآن میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ نیت کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ نیت یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن میں عرس کا ثبوت دکھا دو تو کل سے ہم عرس میں شریک ہو جائیں گے۔ نیت یہ ہے کہ لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ قرآن سے عرس کا لفظ دکھا نہیں سکیں گے، لہٰذا ہم عرسوں کا بائیکاٹ کر دیں گے۔
یہی نیت ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا ذکر قرآن میں اور بلکہ حکم قرآن میں دیا گیا ہے مگر وہ زبان پہ نہیں آتی. سلام کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے وہ زبان پہ نہیں آتا. درود کی کثرت کی بات کی گئی ہے وہ زبان پہ نہیں آتا. عام طور پر رسول اللہ کو مخاطب کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے باز نہیں آتے. مگر کیا وجہ ہے کہ عرسوں کا ثبوت قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں, حلووں کا ثبوت قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جن چیزوں کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا اسی پر ابھی آپ کا عمل نہیں ہو پایا ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ عرسوں کا ثبوت اور آستانوں پر حاضری کا ثبوت, مزارات کی حاضری کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا, یہ ایک جہالت کی بات ہے. ہوتا کیا ہے, کیا آپ بٹر چکن کا ذکر قرآن میں دکھا سکتے ہیں, اور فرائیڈ اور روسٹیڈ کا اور فرائیڈ رائس کا؟ تو یہ سب چیزیں حلال ہوں گی کہ حرام ہوں گی بتائیے؟ تندوری چکن, دال گوشت اور سویابین ہے ذکر قرآن میں. تندوری روٹی کا, خمیری روٹی کا ذکر ہے کہیں؟ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. تمام دارالعلوم میں مشین لگی ہوئی روٹیاں بنانے کی, روٹیاں بھی بنا رہی. اور صاحب ہفتے میں کئی دن جو ہے وہ گوشت بھی آ رہا ہے. سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں ہے ذکر قرآن میں؟ اصول پتا چلا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. یہ دو احکامات ہیں. جو نہیں کرنا ہے اس کو بتا دیا گیا ہے, اور جس کا کوئی بیان نہیں آیا وہ مباح اور جائز ہے. یہ اصول ہے. دلیل یہ نہیں ہوتی کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ یہ کیا جائے, دلیل یہ ہوتی ہے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہ کیا جائے. اب دلیل یہ نہیں بنے گی کہ ہینڈ پمپ کا پانی پینا جائز ہے کہ ناجائز, بتاؤ کہاں لکھا ہے. دلیل یہ بنے گی کہ شراب کیوں نہ پیئے, یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے. تو ہم دکھا دیں گے کہ شراب اس لیے نہ پیو کہ قرآن نے منع کر دیا. اب یہ نہیں ہے کہ سفید بکری کا گوشت ہوگا, کہ بوائلر مرغی کا گوشت کھائیں گے, کہ گھر کی پلی ہوئی بکری کا, یہ نہیں ہوگا. کیا نہ کھاؤ یہ لکھا ہوا ہے. جن کا گوشت نہیں کھانا ہے وہ لکھا گیا ہے. جس کٹے ہوئے کو نہیں کھانا ہے وہ لکھا گیا ہے. جو چیز نہیں پینی ہے وہ لکھا گیا ہے. جو نہیں کرنا ہے وہ لکھا گیا ہے. اور جو کرنا ہے اگر وہ سب لکھا جاتا تو قرآن پھر 30 پاروں کا نہیں ہوتا بلکہ 30,000 جلدوں سے بھی زائد جلدیں چاہیے ہوتی کہ جس میں تفصیل لکھی ہوتی کہ یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو. ہر وہ چیز حلال اور مباح ہے کہ جس کو منع نہ کیا گیا ہو. اب میرا سوال یہ ہے کہ عرس میں کیوں نہ جائیں, بتائیے کہاں لکھا ہے کہ عرس میں نہ جایا کرو. بات سمجھ میں آئی؟ جوئے خانے میں نہ جاؤ لکھا ملے گا, جوا نہ کھیلو لکھا ملے گا, سود نہ لو لکھا ملے گا, شراب نہ پیو لکھا ملے گا, غیر ذبیحہ نہ کھاؤ لکھا ملے گا, جھوٹ نہ بولو لکھا ملے گا. ابھی عربی کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو لکھا ملے گا, ماں باپ کی فرما برداری سے روگردانی نہ کرو لکھا ملے گا, رسول اللہ کی توہین نہ کرو لکھا ملے گا. یہ سب لکھا ہے. کیا نہ کرو یہ لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب جائز ہے. ہر چیز جو نہیں لکھی ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی, وہ جائز. اب رہ گیا یہ کہ چلیے اس بحث کو بھی چھوڑ دیجئے. اس کے باوجود بھی یہ تو میں نے ایک اصول بیان کیا, لیکن مزارات پر حاضری, اہل اللہ کے پاس جانا, قبرستان میں جانا, آپ ذرا سوچیں اگر یہ اتنا ہی شدید گناہ تھا, قبروں پہ جانا, قبرستان پہ جانا اور آستانوں پہ جانا, تو پھر میری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ شریعت جہاں جانے کو منع کر رہی ہے اور وہیں جانے کے آداب بھی سکھا رہی ہے. یہ تو کہیں نہیں ملا کہ آستانوں پہ نہ جاؤ, قبر میں نہ جاؤ. یہ ملا کہ جب قبر کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم. کیا طریقہ ہے, ادب کیا ہے قبرستان سے گزرنے کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدار. آپ ذرا سوچیں کہ جس مزار کو تم مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہے تھے, اس کے بے نمازی مریدوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کی طرف گزرو تو کہو السلام علیکم. یہ ایک عام بے نمازی مسلمان کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو بہت متقی پرہیزگار ہو اس کی قبر پہ تو سلام کرنا, مگر جو بے عمل ہو اس کی قبر پہ سلام نہ کرنا. عام قبرستان کا اصول یہ ہے کہ جب جاؤ تو کہو کس کو سلام کرو, مٹی کے ڈھیر کو سلام کرو, کہ پتھروں کو سلام کرو, لکڑی کو سلام کرو, درختوں کو سلام کرو. کس کو سلام کرے؟ کوئی ہے جس کو سلام کرنا ہے نا, کس کو سلام کریں؟ یا امرؤ القیس کی زبان میں قفا نفکی من ذکرہ حبیبی و منزلی کرتے پھریں. کیا کریں آخرکار؟ کھنڈرات کو دیکھیں گے, سلام کس کو کریں؟ اور واضح طور پر صحیح احادیث میں آیا کہ جب تم سلام کرتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے. یہ ایک عام قبرستان کا حال ہے. اب وہ لوگ
جنہوں نے اپنی زندگی اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں فنا کر دی ہو، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو، جنہوں نے اللہ کے اور رسول کے دین کی ترویج و اشاعت کی ہو، جنہوں نے اللہ کے گمراہ بندوں کو اللہ سے ملا دیا ہو. اب ایسے لوگوں کے اگر آستانوں پر جاؤ تو کیا کہو جا کر کہ یہ مٹی ہو گئے ہیں، ان کے پاس کیوں آتے ہو، ان کے یہاں کیوں جاتے ہو؟ بھئی ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. اور دوسری بات اور آخری بات یہ کہ اگر یہ شوق ہے کہ اگر ہم حدیث اور قرآن میں دیکھ لیں گے یہ تذکرہ تو پھر ہم باز آ جائیں گے، تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. کھولیے بخاری شریف کی کتاب الجنائز اور دیکھیے اس میں کہ شہداء کے مزار پر جانے کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے اس میں حجت الوداع کے موقع پر دیکھ لیجئے یا شہداء احد کے مزارات کے موقع پر دیکھ لیجئے. اور یہ ایک بات بتا دوں، ایسا کہہ نہیں سکتے آپ کہ میت دفنانے کے لیے گئے تھے. تقریباً 7 سال کے بعد کا واقعہ ہے. میت دفنانے کے 7 سال کے بعد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے شہداء احد کے مزارات پر. آپ ذرا غور کریں، یہ کہا جاتا ہے، اگر بہت لمبی بحث ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قبرستان میں جاؤ، قبروں پر جاؤ تو عبرت حاصل کرو، قیامت کو یاد کرو، جو اللہ سے دوری بن گئی تھی اس کو کم کر لو. اس لیے جاؤ، نہ کہ دعائیں کرنے کے لیے، نہ کہ چادر چڑھانے کے لیے، نہ کہ پھول پیش کرنے کے لیے، نہ کہ فاتحیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان پر جا کر ہی قیامت یاد کرنا تھی؟ ان کو کون سی فکر آخرت تھی کہ یہ سوچنا اور یہ گمان کرنا کفر ہے کہ رسول اللہ قیامت کو بھول گئے تھے؟ جس ذات گرامی نے پوری دنیا کو قیامت کا پتہ بتایا ہو وہ قبروں پہ جا کر آخرت کو یاد کرے گا؟ یہ یقین ہے کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ سب کو یہی آنا ہے تو نیک اعمال کریں. مگر نبی کریم جو گئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دعا کرنے گئے. کس کے لیے؟ جو قبروں میں ہیں ان کے لیے دعا کرنے گئے ہیں. دعا کسی مٹی کے لیے کرنے گئے تھے. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک طرف مٹی کا ڈھیر ہے، دوسری طرف نبی کریم اس مٹی کے ڈھیر کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں، اس کے درجات بلند ہونے کی بات کر رہے ہیں. شہداء احد کے مزار پر، اور یوں ہی نہیں کہ کہیں جا رہے تھے راستے میں، جیسے آپ مکے سے مدینہ آ رہے تھے تو اپنی والدہ کی قبر پہ چلے گئے. ایسے ٹہلتے ہوئے نہیں چلے گئے، باضابطہ اسی دن جس دن شہداء احد شہید ہوئے تھے 7ویں سال میں جب وہ دن آیا تو آپ ان کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اور اکیلے نہیں گئے، ممبر ساتھ میں گیا. آپ نے ان قبرستان میں دفن ہونے والے شہداء کے لیے دعا کی، پھر ممبر پر تشریف لائے. کس پر آئے؟ چرخ پر نہیں، جھولوں پر نہیں، میلے میں نہیں، ممبر پر. ممبر پر تشریف لائے اور خطاب شروع کر دیا. اب وہاں پر شہداء احد کا مزار، شہداء احد کے قبریں اور صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے ممبر پر تشریف لائے. اب جو تقریر شروع کی، اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ تمام علم عطا فرما دیا تھا جو آگے آنے والا ہے. اگر اس خطبے میں نبی کریم نے وہ لفظ استعمال نہ کیے ہوتے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے، مگر قبرستان میں جانے پر شرک کی تہمت سے ہم اپنے آپ کو بچا نہ پاتے. اس وقت تو کوئی تھا نہیں اختلاف کرنے والا کہ یا رسول اللہ آپ قبروں پر آ کر کیوں شرک کر رہے ہیں، یا آپ کے صحابہ شرک کر رہے ہیں قبروں پر کیوں آ رہے ہیں. تصور ہی نہیں تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا. مگر اس موقع پر جس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ قبرستان میں جانے والے کو کوئی مشرک کہہ دے گا، اس موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ. اور یہ بات کہی جا رہی ہے قبرستان میں کھڑے ہو کر، اس قبرستان میں ممبر لگا کر. اب یہاں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اب ذرا سوچیں کہ عرس کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہیں. اجزائے ترکیبیہ اس کو کہتے ہیں کہ کن چیزوں سے مل کر عرس بنا ہے. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا محفل ہوتی ہے، نمازیں، فاتحائیں، لنگر، ٹھہرنے کا انتظام، مجلس، پھر ڈائس، تقریر، نعت شریف، محفل سما، نمازیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے عرس؟ عرس کا پوسٹر اٹھا کر دیکھیے، اگر اس پوسٹر میں لکھا مل جائے
کہ آؤ آؤ صابریوں ہمیں جھولے جھولنے ہیں عرس میں، تو مت جانا اس دن عرس میں جانا چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے اچھے جھولے تو رائے پور میں لگے ہوں گے، پھر رودولی جیسے قصبے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر عرس کے پوسٹر میں لکھا ہو کہ آؤ آؤ مریدوں صابریوں آؤ ہمیں نماز قضا کرنی ہے، عرس میں نہ آنا اس دن سے۔ عرس میں کیا لکھا ہوتا؟ پوسٹر میں کیا لکھا؟ ایسا کون سا ناجائز کام اس میں لکھا ہوا ہے کہ عرس میں نہ جایا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ مرض جو ہو علاج اس کا ہونا چاہیے۔ ہو رہی ہے کھانسی، علاج کر رہے ہیں کینسر کا، ہو گیا ہے نزلہ، علاج کر دیا بواسیر کا، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، جو مرض ہے اس کا علاج کرو۔ مرض یہ ہے کہ آج قوم مسلم اختلاط بین الرجال والنساء کا اہتمام نہیں کرتی، اس کا علاج کیجئے۔ آج قوم مسلم آراس میں جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، اس کا علاج کیجئے۔ آج مسلمان قوم آستانوں پر جاتی ہے تو اس طور پر اس ادب کے ساتھ حاضر نہیں ہوتی، اس کا علاج کیجئے۔ مگر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آئے تھے نزلے کی دوا لینے کے لیے، آپ نے اس کا پتا نکال دیا۔ یہ تو بہت بڑا مرض ہو گیا نا، شرک اور کفر اور گمراہی۔ آستانے پر آ کر عرس کے اجزائے ترکیبیہ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اپنی جگہ پر ناجائز ہو۔ قبروں پر جانا یا کسی مزار پہ جانا صحیح حدیث سے ثابت ہے، دعا کرنا، فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، اپنے لیے دعا کرنا کسی متبرک مقام پہ جا کر یہ تو قرآن سے ثابت ہے، تو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اور کسی عام انسان کا نہیں۔ ایک نبی کا اپنے لیے دعا کرنا ثابت ہے، اور دعا بھی اس بات کی نہیں کہ میری کمزوری دور ہو جائے، نمازوں میں دل لگے، عبادت کروں، اپنے لیے اولاد مانگنا جائے ثابت ہے۔ آج اس پر بڑا مسئلہ ہے کہ اجمیر شریف جا کے اولاد مانگ لی۔ ارے بھائی، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کر سکتے ہیں۔ ایک نبی، اس کو کیا ضرورت تھی کسی مقام پہ جا کے دعا کرنے کی؟ تو جہاں سے دعا کرتا وہاں سے قبول ہوتی۔ مگر قرآن بتا رہا ہے جب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے ذمے میں آئی، سورہ آل عمران کھول کر دیکھیے، 3 پارہ ہے، جب ان کے ذمے آئی تو آپ چونکہ محرم تھے اور حضرت مریم چونکہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر چکی تھیں، آپ کی والدہ نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیا تھا، تو اب وہ ایک مسجد کی محراب میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اب وہ کسی سے نہیں ملتی تھیں، کوئی غیر محرم ان کو نہیں دیکھتا تھا، پردے میں رہتی تھیں، صرف حضرت زکریا جایا کرتے تھے اور ان کی کفالت میں تھی۔ قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ حضرت مریم کے ماموں تھے۔ آج کل کے ماموں اپنی بھانجیوں خیال نہیں کرتے، مگر یہ حضرت زکریا ہیں جو اپنی بھانجی کی خاطر جو ہے وہ کیا کیا کر رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے کفالت کر رہے ہیں۔ اب جب ایک دن پہنچے تو دیکھا کہ وہاں نعمتیں موجود ہیں، پھل موجود ہے اور تازہ پھل موجود ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ پھل کے جو اس موسم میں نہیں ہو سکتا تھا وہ پھل موجود ہے۔ پھل موجود ہے، جب دیکھا کہ یہ کہاں سے آیا، انا لکے ھذا، مریم سے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، کون دے گیا، میرے سوا تو کوئی آتا نہیں یہاں پر۔ کہا کہ یہ میرے رب کی جانب سے آیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت مریم نے کیا کہا، میرے رب کی جانب سے آیا۔ کہاں پر؟ جہاں سب کو جانے کو منع تھا کہ کوئی نہیں جائے گا، صرف حضرت زکریا جائیں گے، اور حضرت زکریا یہ پھل لے کر آئے نہیں ہیں، یہ رطب لے کر آئے نہیں ہیں، پھر یہ کون لے کر آیا ہے، یہ کون لا کر دے گیا ہے؟ حضرت مریم سے پوچھا، تعجب ہے، انا لکے ھذا، ایک تعجب ہوا کہ ارے یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ میرے رب نے دیا ہے، میرے رب کی جانب سے آیا ہے۔ جب یہ نعمتوں کا نزول دیکھا، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب ہنالک جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، ہنالک کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اسی وقت حضرت زکریا نے دعا کی زمانے کے لیے، یا جگہ کے لیے کہ اسی جگہ حضرت زکریا نے دعا کی۔ تو اب بات واضح ہو گئی، آپ جگہ لے لو تب بھی مدعا حل ہے، اور وہی وقت لے لو، کیونکہ جس وقت میں نزول ہو رہا تھا اس وقت میں جگہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ جس وقت نزول ہو رہا ہے تو نزول ہو رہا ہے محراب میں، اور حضرت زکریا مثلاً محراب سے باہر کھڑے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نزول کے وقت دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو جہاں نزول ہو رہا ہے، اور اگر یہ مکان کے لیے مان لی جائے تو مدعی حل ہے کہ اسی جگہ۔ اب حضرت مریم کے مقام پر
ایک نبی دعا کر رہا ہے کھڑے ہو کر, کس بات کی؟ اپنے لیے اولاد کی. وہیں حضرت زکریا نے دعا کر دی اور وہ دعا اللہ نے قبول فرما لی اور اولاد عطا کر دی. حضرت زکریا کو تعجب بھی ہوا کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے, میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں. جب ہم دینے چاہتے ہیں, کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح عطا کر دیتے ہیں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں, حضرت مریم کے مقام پر جہاں وہ رہتی تھیں, وہاں کی برکتوں اور رحمتوں کے اور نعمتوں کے نزول پر حضرت زکریا علیہ السلام ایک نبی ہو کر اپنے لیے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں, جبکہ عمر کے اس حصے میں ہے جس حصے میں عموماً اولاد نہیں ہوتی. یعنی کوئی آسان چیز نہیں مانگی, پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ اب اولاد نہیں ہوگی, اسی لیے ایسی جگہ پر وہ چیز مانگی گئی جس کا ہونے کے امکان بہت کم تھے, بہت کم. اور جب اس کو اللہ نے عطا کر دیا, فرما دیا کہ دیں گے, تو خود بھی تعجب ہوا کیسے ہوگا یہ. یعنی اتنی مشکل بات تھی, یعنی اتنی مشکل چیز جو ایک نبی کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک بظاہر دنیاوی اعتبار سے کہ یہ ایک چیز ناممکن سی ہے, ایک نبی کو بھی لگ رہا ہے, اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ دیا تمہیں اور پیدا کیا اور نبی پیدا کر دیا. ایک نبی دنیا میں تشریف لایا اس دعا کے برکت سے. اب ذرا سوچیں, یہ متبرک مقامات ہیں, اللہ کے نیک بندوں کے مقامات ہیں, اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے مقامات ہیں. ان مقامات کا مرتبہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے, اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب اگر شیخ العالم کی بارگاہ میں آ کر کوئی اپنے لیے دعا کر لے اللہ سے, تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے, یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے, اور کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی متبرک مقام پر جا کر دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کہ اللہ تو ہر جگہ ہے, آپ کہیں سے بھی دعا کر سکتے ہیں. یہ بات کیا حضرت زکریا کو نہیں معلوم تھی؟ یہ دھوکہ ہے. اب بحث یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مقام تو متبرک تھا حضرت مریم کا, یہ مقام کیسے متبرک ہو گیا ہے؟ کیسے متبرک ہو گیا یہ مقام؟ چلو اصول سنتے چلو. جو سائنس کی ایک تھیوری ہے کہ جو چیز چھوٹی سی ہو سکتی ہے وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے. جو پریوگ چھوٹے پیمانے پر آپ کر سکتے ہیں وہ بڑے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں اور کہیں بھی کر سکتے ہیں. یعنی دو گیسیں اگر کم تعداد میں ملاؤ گے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا, بڑی تعداد میں ملاؤ گے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا. مان لو کہ ابھی 2 منٹ کے لیے یہ ہٹاؤ کہ یہ ردولی ہے اور وہ حضرت مریم کی محراب ہے. شرک جو ہے وہ ہر جگہ شرک ہے, گناہ ہر جگہ گناہ ہے. تو اگر شیخ العالم کی درگاہ پہ دل نہیں ٹھک رہا ہے تو میں کہوں گا کہ حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس جا کر تو دعا کر سکتے ہو نا, وہ تو اسی کیٹیگری میں آتی ہے. نام لے کر فرمایا ہے کہ مریم بھی دنیا کی عورتوں کی سردار ہے, فاطمہ بھی سردار ہے, خدیجہ بھی سردار ہے, عائشہ بھی سردار ہے. تو برابری کی بات ہے نا. اور خاتون جنت کا تو ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے والد گرامی حضرت مریم کے ماموں اگر حضرت زکریا ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے والد سید الکونین امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے شوہر حضرت علی ہیں, ان کے بیٹے حسنین کریمین ہیں. یہ شان ہے ان کی. تو ان کے مزارات پر ان کو بھی چھوڑو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مقدس پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کو کیوں شرک کرے؟ بھئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت مریم کے رہنے والی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی دعا کرے تو قرآن میں آیت بن جائے, اور ہم اگر رسول اللہ کے مزار مقدس کے پاس جا کر دعا کریں تو شرک ہو جائے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر دعا مانگنا جائز ہے تو پھر دنیا کے ہر متبرک مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا جائز ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شرک وہاں تو عبادت بن جائے اور یہاں شرک بن جائے ایک عمل, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ ان مقامات پر کھڑے ہو کر اور حاضر ہو کر دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ ان کا تعلق مدینے والے سے مضبوط ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ امت شرق سے لے کر غرب تک کسی ایسے بہت بڑے مزار پر, تاج محل پہ جا کے دعا مانگی کسی نے؟ کتنا بڑا مزار ہے, 7واں عجوبہ ہے نا, سنگ مرمر کا بنا ہوا. یہاں تو آپ دیکھیں چھت پہ ٹین پڑا ہوا ہے مخدوم صاحب کا, بوسیدہ لکڑی کا قفس ہے, اور وہاں سنگ مرمر ہے. دعا مانگنے جاتا ہے کوئی نہیں دعا مانگ. اتنی عقل تو ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی رکھتا ہے.
کہ کہاں مانگنا ہے کہاں نہیں مانگنا ہے. آپ ذرا سوچیں, ملکہ ہندوستان کی قبر پہ جا کے کوئی نہیں مانگتا, مگر رودولی کے ایک فقیر کے آستانے پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے بادشاہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تو سوچئے کہ ملکہ ہندوستان کے یہاں تو لوگ ٹکٹ لگا کر جوتے پہن کے دیکھنے جاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں کہ ارے بھائی اس کے ہیرے جواہرات چور گئے, انگریز لے کے بھاگ گئے. مگر ہندوستان کے بادشاہ کو جب اولاد کی خواہش ہوئی اور تھک ہار گیا تو اپنے محل سے ننگے پیر حضرت سلیم چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا ہوئی کہ مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما. شیخ نے, ایک فقیر نے دعا کی, اللہ نے اولاد دی. یہ اس ہندوستان کی تاریخ ہے, کسی نے بھی لکھی ہو اس کو پڑھ کے دیکھ لیں آپ, یہ اتنی مشہور بات ہے. اسی لیے اکبر نے اپنے لڑکے کا نام بھی سلیم رکھا تھا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا نام تو سب لیتے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھا کہ ان کی پیدائش کیسے ہو رہی ہے. ان کے والد گرامی شیخ عربی اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ حضور اولاد کے لیے دعا فرمائے. آپ نے آنکھیں بند کی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کے فرمایا کہ شیخ عربی تمہاری قسمت میں اولاد نہیں, تقدیر میں اولاد نہیں لکھی. اس نے, شیخ عربی بھی اس زمانے کے شیخ تھے, آج کا کوئی آدمی ہوتا لڑ جھگڑ کے واپس آ جاتا, کہتا کیسی بات کرو, تمہیں کیا پتا تقدیر میں ہے کہ نہیں, دعا کرنے کا کام ہے تمہارا, کرنا ہو کرو, نہیں تو بھیا اگلے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ حضور اگر لکھی ہوتی تو میں یہاں کیوں آتا, یہاں کیا کرنے آتا میں, اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے. غوث اعظم کو یہ ادا پسند آئی, آپ نے فرمایا اپنی پشت میری پشت سے لگا کر بیٹھو, میرے صلب میں ابھی ایک فرزند باقی ہے, وہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں, اور یہ عطا کرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام شیخ عربی نے محی الدین رکھا ہے غوث اعظم کے نام پر. اس لیے ابن عربی کہا جاتا ہے, ابن عربی کو محی الدین نام رکھا گیا. تو ہوا کہ نہیں ہوا, آپ ذرا سوچیں. یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے, نہ قرآن میں اس کو منع ہے, نہ حدیث میں اس کا منع ہے, بلکہ تواتر کے ساتھ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں, اور اس کے بعد تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں, اور آج تک امت مسلمہ کا ایک بڑا سواد اعظم اور اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں کا معمول یہی ہے کہ وہ مزارات اولیاء پر حاضر ہوتے ہیں. اب آخری بات یہ ہے کہ ایک حدیث کو بہت لوگوں نے پکڑ لیا ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی ہے, اور یہ صغرا کبرا لگا کر یہ کر دیا کہ ہر نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی مان لیجیے اس بات, مگر یہ بھی فرمایا نبی کریم نے کہ میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. 100 دلیلوں کی ایک دلیل ہے, تم قرآن کے پنوں کو جھڑکتے رہو, ہوا لیتے رہو, تفسیریں کھنگالتے رہو, مگر یہ 100 دلیلوں کی ایک دلیل کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ امت کے کتنے علماء, افراد و محققین و محدثین اور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ مزارات میں نہ جایا کرو. اتفاق اسے نہیں کہتے کہ 50,000 لوگ تو کہہ رہے ہیں جایا کرو, ایک آدمی کہہ رہا کہ نہ جایا کرو, تو جو کہہ رہا نہ جایا کرو وہ اتفاق ہے, یا جو 50,000 لوگ کہہ رہے ہیں وہ اتفاق ہے؟ پوری امت کے علماء, اور ایسا نہیں کہ صرف مدینہ مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں, مدینہ مکے کے, کوفہ و بغداد کے, مصر کے, سمرقند کے, بخارا کے, نیساپور کے, ہر جگہ کے, اور ہندوستان کے تمام اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے محققین و محدثین کا یہ موقف ہے. اور کون سا ایسا بڑا محدث, فقیہ اور ایسا مفسر ہے جو کسی شیخ سے وابستہ نہ ہو؟ کون ہے وہ؟ آپ کہیں گے کہ امام اعظم بہت بڑے امام ہیں. ارے امام اعظم کے شیخ کا نام نہیں معلوم؟ امام اعظم جس شیخ کی صحبت کے 2 سالوں پر فخر کرتے ہوں, 2 سالوں پر کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا, تو میں ہلاک ہو جاتا. شیخ کا نام نہیں معلوم. حضرت امام شافعی کے شیوخ کا نام نہیں معلوم. حضرت امام احمد بن حنبل کے شیخ کا نام نہیں معلوم. حضرت امام احمد بن حنبل کے شیخ تو ایسے شیخ تھے کہ بغداد میں جوتا ہی نہیں پہنا انہوں نے کبھی, ان کا نام ہی پڑ گیا بشر الحافی, حافی القدمین, یعنی ننگے پیر رہتے تھے. اور تاریخ میں لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے
کہ جب بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے ننگے پیر، اس راستے پر کوئی گھوڑا لید نہیں کرتا. آپ ذرا سوچیں، بشر حافی ننگے پیر گھومنے والا، دنیا کہہ رہی دیوانہ ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کون امام احمد بن حنبل؟ حضرت امام احمد بن حنبل کو مس کر کے اہل سنت والجماعت کی تاریخ نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جتنے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں کہ مزار پہ نہ جاؤ، کہ یا رسول اللہ نہ کہو، کہ فاتحہ نہ کرو، یہ بنیادی طور پہ سارے لوگ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں. یہ کیسی حنبلیت ہے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو ہماری حنفیت دیکھیے. دوسرے لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں تو ان کی شافعیت دیکھیے. یہ عجیب حنبلیت ہے. اپنے آپ کو حنبلی بھی کہہ رہے ہو، اور حنبلیت میں تو عجیب و غریب معاملہ ہوا. لوگ اپنے آپ کو حنبلی بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بھی قدیم ہے، یہ دفتیاں بھی قدیم ہیں، یہ ورق جس پہ قرآن لکھا یہ بھی قدیم ہے. اسی طرح کی بات ہے. عجیب و غریب معاملہ ہو گیا. تو یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ اتار لیں کہ قرآن کریم نے اولیاء کے آستانوں پر یا اولیاء سے منسلک ہونے کو منع نہیں کیا. اب میں اپنی تقریر کو، یہ تو میں نے آپ سے ایک اصولی بات کی جو آپ کے عقل میں آیا، اب میں آپ کو کتاب کی طرف لاتا ہوں، قرآن کی طرف. قرآن نے کیا اس کے برخلاف، یہ تو کہیں نہیں ملا کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان سے نہ ملو. اس کے برخلاف قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن کی صریح آیت ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ عجیب و غریب بات ہے، جب تم ایمان لے ہی آئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہو گئی فلاح. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، فلاح کامیابی ہو گئی کہ نہیں؟ اس پر پھر تم عمل بالشرع بھی ہو گئے، یعنی شریعت کے تمام احکامات کو آپ نے مان لیا، تبھی تو آپ اہل تقوی میں ہوئے. حلال و حرام کو جان گئے، جائز ناجائز کو جان گئے، نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کے ادا کرنے والے ہو گئے، تو تقوی والے بھی ہو گئے. ترتیب دیکھ رہے ہیں، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کر لیا. اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ آخرت کی کامیابی کے لیے. اور اب کون سی چیز چاہیے مجھے بتائیے آپ؟ ایمان آپ کے پاس موجود ہے، نیک اعمال آپ کے پاس موجود ہے، شریعت آپ کے پاس موجود ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی آپ کے پاس موجود ہے. اب کون سی کسر رہ گئی تھی بخشش میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس طرح، اور یہ کہہ نہیں سکتے آپ کہ یہ خبر کا صیغہ ہے، یہ خبر نہیں دی جا رہی ہے کہ ایمان والے جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ سچوں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا گیا، یہ تو خبر ہے کہ اے ایمان والو، یہ تو خطاب ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، یہ بھی حکم ہے، اور کونو یہ بھی حکم ہے، یعنی تمہیں تقوی بھی ہر حال میں اختیار کرنا ہے اور کوئی چارہ نہیں کہ تم سچوں کے ساتھ نہ ہو. کونو، آپ کو ہر حال میں ہونا پڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے. کونو مع الصادقین. اسی لیے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، فقہاء، متکلمین نے سچوں کو ڈھونڈا. امام احمد بن حنبل نے تو اس سچے کو ڈھونڈ لیا جس کو بغداد والے نہیں پہچان پا رہے تھے، کہہ رہے تھے دیوانہ ہے. قرن کے لوگوں نے ویسے قرنی کو ڈھونڈ لیا، لوگ کہتے تھے دیوانہ ہے. لوگوں نے ڈھونڈا، کہاں کہاں سے کیسے کیسے لوگ ڈھونڈتے ہوئے کیسے کیسے لوگ کس کس اللہ والے تک پہنچے. حضرت ملا نظام الدین سید صاحب کو ڈھونڈ لیا. آپ ذرا سوچیں، محبوب الہی نے بابا صاحب کو ڈھونڈا، صابر پاک نے بابا صاحب کو تلاش کیا، بابا صاحب نے قطب صاحب کو تلاش کیا، وہ غریب نواز کی صحبت میں آئے. ایک سلسلہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے، یہاں سے لے کر نبی کریم تک ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی لیے فرمایا گیا صحابہ کرام جب کسی غیر صحابی سے کوئی حدیث سنتے تھے تو منہ پھیر لیا کرتے تھے اس کی طرف سے، اور اس سے کہتے تھے پہلے اس کا نام بتاؤ جس سے تم نے حدیث سنی. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. اگر صحابی کا نام لیے بغیر حدیث پیش کی جا رہی ہے تو صحابہ اس حدیث کو نہیں کہتے، تم تو تھے نہیں اس زمانے میں، تم نے کہاں سے سنا؟ اس صحابی کا نام بتاؤ. تو کونوا مع الصادقین. اور اس وقت اہل سنت والجماعت اس آیت کریمہ کے حکم پر عمل کر رہی ہے. ایمان لائی، تقوی اختیار کیا. ہمارے تمام علماء، مشائخین اور صوفیاء اور عرفاء کو آپ دیکھیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو گئے. کوئی بھی شخص اس امت کا جو معزز ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی شیخ نہ ہو، کوئی نہیں ہوگا ایسا. یہ ایک عجیب و غریب دھارنا ہے. اچھا ایک فرقہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی شیخ نہیں، مگر پھر بھی چند لوگوں کو اپنے مجبوراً شیخ بنائے ہوئے. اور
ایک چیز ہوتی ہے نا کہ دنیا میں اپلائی ہو سکتی ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان قرآن و حدیث لے کے بیٹھ جائے اور اس سے مسئلے نکال لے؟ ممکن ہے؟ دیکھیے ناممکن کا مطلب یہ کہ محال عادی ہے. یہ کوئی کرامت یا معجزہ ہی ہوگا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مطلب نہیں. آپ ذرا سوچیں کہ